داہم ماہ تفسیر سبق نمبر 13 سورۃ الماعون۔ سورۃ الماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبات، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آج ہم نے پڑھنا سورۃ الماعون۔ سورۃ الماعون مکیہ ہے، اس میں 7 آیات ہے اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارائیتا، کیا دیکھا تم نے، الذی، اس شخص کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بالدین، جزا اور سزا کو، بالدین، روز جزا کو۔ ارائیتا، کیا دیکھا تم نے، الذی، اس شخص کو جو، یکذب، جھٹلاتا ہے، بالدینی، روز جزا کو، جزا اور سزا کو۔ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یا کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک، سو یہ وہی، الذی، شخص ہے، فذالک الذی، سو یہ وہی شخص ہے، یدعو، جو دھکے دیتا ہے، الیتیم، یتیم کو، یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ فذالک الذی، سو یہ وہی شخص ہے، یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، سو یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض، اور نہیں ترغیب دیتا، علی طعام، کھانا کھلانے کی، المسکین، نادر کو، مفلس کو۔ ولا یحض، اور ترغیب نہیں دیتا، علی طعام، کھانا کھلانے کی، مسکینی، مفلس کو، ضرورت مند کو، نادار کو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں ترغیب دیتا کھانا کھلانے کی، محتاج کو، مفلس کو، نادار کو۔ فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے، فویل، تو خرابی ہے، للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے، فویل للمصلین، تو خرابی ہے ایسے نمازیوں کی، فویل للمصلین، تو خرابی ہے ایسے نمازیوں کی، الذین، وہ ہم جو، الذین ہم وہ جو، عن صلاتہم، اپنی نماز کی طرف سے، ساہون، غافل رہتے ہیں، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، الذین، وہ جو، الذین، وہ ہم، الذین، وہ جو، ہم، وہ، یراؤن، ریاکاری کرتے ہیں، الذین ہم یراؤن، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، الذین ہم یراؤن، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، یمنعون، اور نہیں دیتے، الماعون، برتنے کی چیزیں، یعنی استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ استعمال کی چھوٹی چیزیں بھی نہیں دیتے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ نہیں دیتے برتنے کی چھوٹی چیزیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور استعمال کی چھوٹی چیزیں نہیں دیتے۔ اس سورہ کا شان نزول یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کا سبب یہ کہ ابو جہل مردود کی عادت تھی کہ جب کوئی مالدار بیمار ہوتا تو اس کے پاس آ کر بیٹھتا اور کہتا کہ اپنے یتیموں کو میرے سپرد کر دے اور ان کا حصہ میرے پاس امانت رکھ دے، میں خبر گیری اور خدمت گزاری بخوبی کروں گا اور دوسرے وارث ایسا نہ کریں گے۔ بالآخر جب ان کے مال پر قبضہ کر لیتا تو یتیموں کو اپنے دروازے سے دھکے دیتا اور وہ بیچارے بھوکے ننگے گلی کوچوں میں روتے مارے مارے پھرتے۔ سنا ایک یتیم ننگے سر ذلت کا مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس ملعون ابو جہل کے خلاف فریاد کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم کی رعایت کے واسطے اس ملعون کے پاس تشریف لے کر اس کی پرسش قیامت سے ڈرایا، یعنی اس کو قیامت سے ڈرایا اور کہا کہ قیامت کے دن
اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اس ملعون نے آپ کی واضح نصیحت کے مقابلے میں یوم جزا کو ہی جھٹلا دیا اور انکار کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو کر واپس اپنے گھر تشریف لے آئے، اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی ابو جہل کے علاوہ دوسرے بھی نام لیے جاتے ہیں، سبب خاص نزول کا کچھ ہو، لیکن اس صورت سے مقصود یتیموں، محتاجوں، بے کسوں اور بے سہارا لوگوں کی امداد اور اعانت پر ابھارنا، انسانیت کی ہمدردی اور غمخواری کا صحیح جذبہ پیدا کرنا، اور ارکان دین میں نماز یعنی خدا کی اطاعت و بندگی اور زکوٰۃ و صدقات وغیرہ کی ادائیگی کی تاکید ہے۔ دوسرے لفظوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کی تعلیم اور اس کی طرف اشارہ ہے، جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، یہی وہ انسانیت اور فلاح اور دین و دنیا کی اصلاح کی راہ ہے۔ اس لیے اس صورت میں جو اسلوب اختیار کیا گیا وہ یہ بتلا رہا ہے کہ جو یتیم کی ہمدردی، غمخواری تو درکنار اس کے ساتھ سنگ دلی اور بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، اور غریب اور محتاج مسکین کی خبر نہ لے، وہ دوسروں کی ترغیب دے بھی، وہ بھی کوئی انسان ہے، وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ بھلا ایسے شخص کو دین سے کیا واسطہ اور اللہ سے کیا لگاؤ؟ وہ کیا جانے نماز یعنی اللہ کی بندگی سے کس سے مناجات ہے اور اس سے مقصود اور کس قدر اہتمام کے لائق ہے، اور ایک نماز ہی کے ہے ایسے شخص کے دوسرے مال بھی ریاکاری اور نمود و نمائش سے ہوتے ہیں۔ گویا اس کا مقصد خالق سے قطع نظر اور صرف مخلوق کو دکھاوا سنانا اور خیرات وغیرہ تو کیا معمولی چیزیں بھی کیا کرتا ہے، لوگوں کو نہیں دیتا۔ دراصل ایسے شخص نے اللہ، دین اور روز جزا پر کوئی اعتقاد نہیں رکھتا، یعنی ایسا شخص اللہ، دین، روز جزا پر کوئی اس کا یقین نہیں، آخرت کا خوف بھی نہیں، سزا وغیرہ، حقوق العباد وغیرہ تلف کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ آخرت میں تو کچھ ہے نہیں ہے، اس لیے مجھے ان چیزوں کی سزا تو ملنی نہیں ہے، اس لیے وہ کھلم کھلا آزادانہ طور پر ایسی حرکتیں ادا کرتا ہے۔ اگر یہ کسی مسلمان سے سرزد ہو تو آخرت اور روز جزا کی تکذیب تو نہیں کرتا، پھر یہ فعال اعمال شرعاً مذموم اور سخت گناہ ہے، اور اگر کفر و تکذیب کے نتیجے میں یہ افعال زرد ہوں تو ان کا وبال دائمی جہنم ہے، یعنی اگر کفر اور تکذیب کرے، انکار کرے ان چیزوں کا، تو پھر تو دائمی جہنم میں رہے گا۔ آخرت پر ایمان سب سے اہم اور اول بات جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ اعتقاد یعنی عقیدے کا درست ہونا ہے، خاص طور پر اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ انسان کے تمام جو نیک اور اچھے مال ہے دنیا میں وہ کرتا ہے، جزا اور سزا بالآخر ضرور ملنی ہے، اور یہ جزا اور سزا اور ثواب عذاب پوری طرح ایک دوسرے عالم میں جا کر ملے گا، جہاں انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو حاضر کیا جائے گا۔ یہی تمام عقائد کا جو ہے وہ یہ جڑ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو انسان کو وہ انسان کیا کرے گا، بدکاری کو کھلے دل سے کرے گا اور لوگوں پر ظلم کرے گا، حقوق اللہ، حقوق العباد تلف کرے گا، اور نہ ہی اچھے کام کرے گا۔ اس نے معاشرت پر کوئی چیز یعنی محرک ہو سکتی ہے۔ یوم الدین، یوم سزا اور اعتقاد تمام نیکیوں اور بھلائیوں کی اصل ہے، جڑ ہے، یعنی آخرت پر ایمان ہر نیکی کی کیا ہے، وہ جڑ ہے، ہر برائی سے بچنے کا جو ان سے وہ اصول ہے، ایک بنیاد ہے۔ اگر اس پر یقین ہوگا تو پھر انسان نیکی کرنے میں اس کو آسانی اور برائی کو چھوڑنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اس لیے آپ سے فرمایا رأیت الذی یکذب بالدین، ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس جگہ روزے جزا کی تکذیب سے نہایت مؤثر طرز بیان کیے کے ساتھ منع کیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس دن کا انکار کرتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ امر کی تصدیق کرنی چاہیے، یعنی اس بات کو ماننا چاہیے، اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ آخرت کے انکار کا نتیجہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فذلک الذی یدعو الیتیم، روزے سزا کا منکر کا یہ حال ہے، وہ سنگ دلی کی انتہا پر پہنچا ہے کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکینوں محتاجوں کو کھانا تو کھلانے کی دور کی بات اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا، یتیم کی ہمدردی، غمخواری تو دور کی بات، اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، نہ دوسروں کو خبر گیری کرنے دیتا ہے۔ ہر مذہب میں یتیموں اور محتاجوں کی خبر گیری ابھارا گیا، ہر مذہب اس کی اپنے اپنے مذہب میں تعلیم دیتا ہے۔ پھر جو شخص ان ابتدائی اخلاق سے بیاری اور بندگان خدا پر بھی رحم نہ کرے، اس کی ذات سے کسی کو کچھ فائدہ نہ پہنچتا ہو تو وہ بھی انسان ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، اپنے اس طرح کے برے اعمال سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ قیامت کے روز اس کی جو ان سے جزا اور سزا ملے گی، حالانکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی بات پرس کرنے والا نہیں ہے، اس کے اعمال جزا اور سزا ملنے والی نہیں ہے۔ نماز اور زکوٰۃ سے غافلوں کا انجام،
یہ تو یعنی یہاں تو پہلے اللہ تعالیٰ نے غیت الذی یکذب بالدین یوم آخرت کا انکار کرنے والے کے بارے میں فرما دیا، پھر یتیم کی پرواہ نہ کرنا، غریب مسکین کی خبر گیری نہ کرنا، اس کو کیا کہہ دیا، دین کا کمزوری قرار دے دیا، تکذیب دین کی علامت قرار دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ یعنی نماز کی طرف غافل ہونا جو دین کا ایک اہم ستون اور ایک ایسا عمل ہے جو اسلام اور کفر میں فرق کرنے والا ہے، اور یہ رکاوٹ کرنا جو شرک کی ایک شاخ ہے، اس کی زکوٰۃ کو روکے رکھنا جو اسلام کا پول ہے بدرجہ اولا واجب ضام ہے اور مستحق تنبیہ ہے، جس سے معلوم ہو کہ یہ اوصاف بھی تباہی اور عذاب شدید کے موجب ہے۔ یعنی نماز کو چھوڑنا جو کہ نماز ایک دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، اور اسی طرح نماز کے متعلق بہت سی احادیث اور قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں جس میں نماز کے بارے میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس لیے جو شخص نماز کو چھوڑے گا اس کا حق ادا نہیں کرتا، بندوں کے حق ضائع کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ادا نہیں کر رہا، تو وہ شخص کیا ہے، قابل مذمت ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کے لیے فویل للمصلین، اس کے لیے کیا ہے، خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غافل رہتے ہیں۔ یعنی وہ یہاں ایک نماز کا فائدہ دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کے باعث گناہ کیا ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو سارے اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ یہاں نماز میں غفلت کرنے والے سے مراد یعنی وہ نہیں جانتے کہ نماز کس کی مناجات ہے اور کس قدر اہتمام اور کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ نماز کبھی پڑھی یعنی یہاں ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، تو بے وقت پڑھنا شروع کر دیا یا اس طرح پڑھا کہ دھیان ہی نہیں دیا، نماز دنیا کی باتوں کی طرف مصروف ہو گئے یا دنیا کے کاموں میں لگے رہے اور یہی کہتے رہے کہ اچھا ابھی نماز کا وقت ہے، ابھی پڑھ لیتا ہوں، اس طرح کہ نماز کا وقت گزر جاتا اور وہ جان بوجھ کر وقت تنگ کر دیا۔ پھر پڑھی تو پھر 4 ٹکرے نکال لی، یعنی نماز کا وقت تو تھوڑا رہ گیا اور پھر کیا کیا، ٹکرے ماری، کچھ خبر نہیں کہ کس کے روبرو کھڑا ہے، حکم الحاکمین کے دربار میں کس شان سے حاضری دے رہا ہے۔ کیا خدا صرف ہمارے اٹھنے بیٹھنے، جھک جانے اور سیدھے ہونے کو دیکھتا ہے، ہمارے دلوں پر نظر نہیں رکھتا؟ ان میں کہاں تک اخلاص اور خشوع کا رنگ موجود ہے۔ یاد رکھو یہ سب صورتیں عن صلاتہم ساہون میں داخل ہیں، یعنی نماز کا اہتمام نہ کرنا، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی بے وقت پڑھنا یا دنیا کی باتوں میں لگا رہا، اپنے کاموں میں لگا رہا، وقت کو یعنی وقت گزار دیا، بالکل آخری وقت میں نماز پڑھی یا جب پڑھی تو 4-5 ٹھوکریں لگا لی اور پڑھ لی، اور نماز میں دھیان ادھر ادھر رکھا، دل سے نماز نہ پڑھی، تو یہ سب کیا ہے، عن صلاتہم ساہون میں داخل ہیں۔ دکھاوا کرنے والے یعنی ایک نماز کیا ان کے دوسرے اعمال بھی ریاکاری اور نمود و نمائش سے خالی نہیں، وہ ان کا مقصد خالص سے قطع نظر کر کے صرف مخلوق کو خوش کرنا ہے، اور ریا کو شرک آ گیا، ریاء من الشرک، دکھاوے کے لیے کوئی بھی پڑھنا اور کوئی بھی کام کرنا وہ کیا ہے، شرک ہے۔ یعنی اس طرح اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کہا کہ مجھے فلاں دیکھ رہا ہے تو میں نماز کو لمبا کر دیتا ہوں یا میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں یا سجدہ لمبا کر دیتا ہوں، تو یہ سب کیا کیا اس نے دکھاوا کیا اور شرک کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، دکھاوا کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی کوئی عبادت کی جائے اس میں دکھاوے سے بچنے کی کوشش کی جائے، آپ کی خالص نیت کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ استعمال کی چیزیں نہ دینے والے یعنی زکوٰۃ و صدقات وغیرہ تو ادا کرتے ہیں، معمولی برتنے کی چیزیں مثلا ڈول، رسی، ہنڈیا، دیچکی، کلاڑی وغیرہ، سوئی دھاگا، یعنی جو عام استعمال کی چیزیں ہیں، اگر وہ کوئی ان سے مانگ لے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو وہ بھی نہیں دیتا۔ زکوٰۃ وغیرہ تو ادا کر ہے لیکن عام جو آپس میں استعمال کی چیزیں اگر کوئی مانگ لیتا ہے تو نہیں دیتے۔ دنیا میں عام رواج ہے کہ جب کوئی اس طرح کی چیزیں مانگے تو دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بخل اور یعنی کنجوسی کا یہ حال ہے، تو ریاکاری کی نماز سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان نمازی کہتا ہے اور کہلاتا ہے مگر اللہ کے ساتھ اخلاص اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتا تو اس کا اسلام لفظ بے معنی ہے، یعنی اس کا اپنے آپ کو مسلمان کہنا بے معنی، کیونکہ وہ ایک تو جو عبادات ہیں وہ بھی ریاکاری کر رہا ہے ان میں بھی، اور دوسرا جو اللہ کی مخلوق ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کر رہا، اور اس کی نماز حقیقت سے بہت دور ہے۔ یہ ریاکاری، بد اخلاقی، ان
بدبختوں کا شیوا ہونا چاہیے جو اللہ کے دین اور جزا اور سزا پر کوئی اعتقاد نہیں رکھتے. یعنی یہ جتنی صفات بیان کی گئی ہیں یہ تو ان کی ہونی چاہیے جو بالکل آخرت پر اور اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتا. ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اسلام کا ماننے والا کہلاتا ہے، اس کے اندر یہ تمام جو اس میں باتیں بتائی ہیں وہ اس میں نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.